پہ چلایا. ہمارا مشرب نواز بھی، ہمارا مشرب روزہ بھی ہے، ہمارا مشرب یعنی کہ زکات بھی دینا ہے، اور ہمارا مشرب قوالی بھی سننا ہے. ہم اس مشرب کے ماننے والے ہیں. اب اس مشرب کو سمجھ لیجیے آپ لوگ کہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے، کوئی اس بات کو سوچ کر یہ نہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج منام پاک باز کی خانقاہ میں جائیے، وہاں دیکھیے پہلے میلاد پاک بھی ہوتا ہے، اور یعنی کہ آپ کو سیمینار بھی ہوتا ہے وہاں، پھر اس کے بعد میں مقالہ کاری بھی ہوتی ہے وہاں، پھر یعنی کہ تمام طلباء کو یعنی کہ اسناد عطا کری جاتی ہیں جنہوں نے فاضل کیا ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں جامعہ نعیمیہ سے فارغ ہوں، میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے فارغ ہوں. پھر اس کے بعد میں نے دیوبند یعنی کہ وہاں سے پی ایچ ڈی کی. تو یہ چیزیں سب چیز جو ہے ہم اس چیز کو نہیں بتانا، ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بزرگوں نے جو کیا وہ چیزیں ہیں. اپنی تعلیم اور یہ تربیت جو ہے وہ ہمارے بزرگوں سے ملی. دوسری بات رہی، ہاں جیسے ابھی عبید الرحمان کہہ رہے تھے کہ قوالیاں یعنی کہ الگ طرح کی ہو رہی ہیں. واقعی یعنی کہ کہیں کچھ ہوتا ہے تو کہیں کچھ ہوتا ہے، لیکن صوفیہ کو بدنام کر دیتے ہیں کہ صوفی اس طریقے یعنی قوالی، لیکن صوفیہ میں نہیں ہوتی. آپ نے منام پاک باز کی خانقاہ دیکھی یا نہیں دیکھی؟ گئے کبھی متن گھاٹ پٹنہ میں کتنی شاندار. بھاگلپور شریف کبھی گئے آپ؟ بھاگلپور شریف میں خانقاہ شہبازیہ بہت بڑی خانقاہ ہے، ہمارے جد اعلام میں سے ہے. اور بھاگلپور میں سید امداد علی شاہ بھاگلپوری بہت بڑے بزرگ ہیں. سب سے پہلی خانقاہ یعنی کہ انہی کی تھی، خانقاہ شہبازیہ سے پہلے خانقاہ وہ تھی. تو آپ نے وہاں پر یعنی کہ قوالی کو چلایا اور قوالی سنی اور سنوائی، لیکن قوالی سے ہی سنوانے والے سے ہی ولی بنا دیا. یعنی کہ سنتے گئے، قوالی سنتے گئے، اتنی سنی کہ ولایت مل گئی، درجات ان کے ولایت ولی بن گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوالی وہ سنیں جو اس کا اہل ہے، نہ کہ ہم مزے کے لیے سنیں. تو الحمدللہ ہم لوگ اس کو یہ غذا کے طور پہ سنتے ہیں. ہم اس کو کس کے طور پہ سنتے ہیں؟ غذا کے طور پہ، ہمارا کھانا ہوتا ہے. لیکن کہیں ابھی جیسے ہم نے پچھلے دفعے میں آیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے نہیں قوالی نہیں سنی. ایک مرتبہ محفل ہو رہی تھی تو میں نے روکا، میں نے کہا نہیں سمجھی نہیں آ رہی ہے، یہ پڑھ کیا رہا ہے، خالی ڈھولک کو تھوڑی سننے آئے ہمیں کچھ کلام چاہیے. ہم نے روکا. ہاں جب ہم سمجھتے ہوں گے تبھی تو ہم کہیں گے. یہ غلام آصف یا حضور کی جو ابھی نعت پاک پڑھ رہے ہیں، یعنی نعت پاک تھی یہ جو سرکار کے گنبد خضرا سے یعنی کہ آپ بیان کر رہے ہیں اور وہاں پر کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے سلسلے علامہ ارشد القادری جن کے بھائی ہیں، جنہوں نے مدرسے بنوائے، ٹاٹا جمشید پور میں دیکھو، تمام جگہ دیکھو، تقریباً 47 مدرسے یہ علامہ ارشد القادری نے بنوائے. اور اسی طریقے سے تقریباً 55-56 خانقاہیں غلام آصف یا حضور نے تیار کیا. یہ سلسلہ امریکہ میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. اسی سلسلہ، یہ سلسلہ ابو العلائیہ جو ہم کہتے ہیں، ابو العلائی جہانگیری ہم لوگ ہیں، یعنی کہ قادری چشتی ابو العلائی. تو قادری چشتی کسے کہیں گے؟ سرکار غوث اعظم کو. کو سبحان اللہ بولو، کسے کہیں گے؟ غوث اعظم تک. اور پھر چشتی جب بنے تو سرکار غریب نواز تک پہنچے، اور سرکار غریب نواز تک جب پہنچے تو پھر نقشبندی بن گئے ہم لوگ. نقشبندی آپ کیا سوچیں گے یہاں جس ساری سلاسل کے بارے ہیں، تو ہمارے یہاں 7 سلسلوں میں یعنی خلافت اور اجازت دی جاتی ہے. 7 سلاسل سے، یعنی کہ یہ 4 سلسلے تو واپس یعنی کہ برحق ان 4 سلسلوں میں تو وہ بیعت کرے، یعنی کہ چاہے قادری میں کرنا چاہے، چاہے نقشبندی میں چاہے چشتی میں چاہے شوربردی میں چاہے، یہ 4 سلسلے تو برحق ہیں. لیکن اب ان کے ساتھ میں جو شاخ سے نکلا ہے، جیسے منامی بن گیا، جیسے حسنی بن گیا، جیسے ابو العلائی بن گیا، تو یہ سلسلے 7 ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں سے کیا ہوا
ہمارے خواجہ محمد حسن شاہ قدس سرہ سر العزیز بھینسوڑی شریف، میں نے خطبہ نہیں پڑھا اس لیے کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں ورنہ آیت پڑھ دیتا، لیکن میں نے آیت اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ لوگ تھوڑا سا مشروب، اور میں نے اپنے تمہیدی جملوں میں ہی بیان کر دیا. یہ تمہیدی جملے ہیں میرے، یعنی کہ کوئی تقریر نہیں، میں تمہیدی جملوں میں ہی بیان کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی تقریر میں جب کرتا تو میں اس طریقے سے لب و لہجے میں نہیں بتاتا، لیکن لب و لہجے صرف میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، ہم اور ہم لوگ سمجھ لیں کہ ہم ہیں کس دکان کے، یعنی کہاں مال بک رہا ہے ہمارا، ارے کس دکان کے بکنے والے ہیں ہم لوگ، اور کس دکان سے ہمیں خریدو گے آپ. تو خریدنے کے لیے جب آؤ گے تو یعنی کہ قادری بھی ہم ملیں گے، چشتی بھی ہم ملیں گے. اچھا چشتیت جب ہم پر غالب ہوتی ہے تو ہمارے اندر بلبلہ آنے لگتا ہے، یعنی کہ کیف و مستی آنے لگتی ہے، اور وہ کیف و مستی اتنی ہوتی ہے کہ ہم بے خود ہونے لگتے ہیں.